السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، اپنی ذات اور تمام صفات میں لا شریک ہے۔ انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمائے۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد عزیز سامعین اکرام، آج جو موضوع بیان کریں گے وہ عقیدہ ختم نبوت کا موضوع ہے۔ سورۃ الاحزاب سے آیت نمبر 40 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مختصر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے اہم ترین عقائد میں سے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے اہم ترین عقائد میں سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی۔ سلسلہ نبوت کی ابتدا کہاں سے فرمائی؟ آدم علیہ السلام سے، اور اس کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، حتیٰ کہ قرب قیامت میں بھی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ یہ ایک اہم ترین نکتہ ہے۔ اگر یہ نکتہ امت کی سمجھ میں آ جائے تو جتنے اختلافات، جتنے مذاہب اسلام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے نزول فرمائیں گے تو اس وقت نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوں گے۔ کس شریعت پر ہوں گے؟ محمدی شریعت پر ہوں گے۔ تو جب قرآن و حدیث کے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چل سکتی تو کسی امام کی فقہ اور اس کا مذہب کیسے چل سکتا ہے؟ کہتے ہیں 4 مذاہب حق ہیں، حنفی، بریلوی، شافعی وغیرہ۔ تو بتائیے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نزول ہوگا اس کا، تو کیا وہ حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا بریلوی ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوں گے۔ اور یہ اقرار اللہ تعالیٰ نے لیا ہے
اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو اس لیے نزول عیسیٰ علیہ السلام سے رسول کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کہے کہ بعد میں تو ایک نبی آنے والا ہے، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت وہ اپنی شریعت پر نہیں ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوں گے۔ کیوں؟ اقرار لیا ہے، ایک ذمہ داری قبول کرائی گئی ہے تمام انبیاء سے، جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ شامل۔ تو ایک تو عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ پر ہوں گے قرب قیامت، اور دوسرے اس کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تو رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اس لیے اگر وہ قرب قیامت میں اس کا نزول ہوتا ہے تو اس سے نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور چونکہ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے، تمام رسولوں سے، نبیوں سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پالو تو ضرور بضرور ان پر ایمان لانا، ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت اور پاسداری کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء سابقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا تورات اور انجیل اور تمام انبیاء کے صحیفوں میں مذکور تھا۔ تورات اور انجیل اور تمام انبیاء کے صحیفوں میں کیا تھا؟ مذکور تھا۔ جو اہل کتاب دین اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے بیک زبان ہو کر اس امر کا اقرار اور اعتراف کیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صفت پر پایا جیسا کہ ہم نے تورات اور انجیل میں دیکھا اور پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حصی دلیل وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت۔ آپ وسلم کی مہر نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حصی دلیل تھی۔ اس دلیل کو دیکھ کر علماء یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی شہادت دیتے تھے۔ ختم نبوت کو دیکھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات تورات و انجیل میں مذکور تھے اور ماقبل کے تمام صحیفوں میں مذکور تھے، وہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور خاتم النبیین ہونے کی شہادت دیتے تھے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ فی زمانہ کتنے ہی ایسے بدبخت قسم کے لوگ بھی ہیں، بدقسمت قسم کے لوگ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے کیا ہے؟ منکر ہیں، اور وہ کتنی ساری سادہ عوام کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں رسول کریم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا
ثابت کریں تاکہ ہمیں اس بارے میں شرعی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام رسولوں، تمام نبیوں کو عالم ارواح میں ایک جگہ جمع کر کے سب سے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان سے عہد لیا تھا، اقرار لیا تھا۔ ایک تو عالم ارواح میں جتنی روحیں تھیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کی جتنی روحیں سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ کی کبریائی کا، بڑائی کا، ربوبیت کا ہم سب نے کیا کیا؟ اقرار کیا۔ پھر ان انسانوں میں جو انبیاء کی روحیں تھیں، ان روحوں میں جو روحیں نبیوں اور رسولوں کی تھیں، ان کو پھر الگ جگہ جمع کر کے سب سے رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اقرار لیا۔ یعنی اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی بھی آ جائے تو پھر تم نے اپنی کتاب بند کرنی ہے، تمہیں کتاب عطا کی گئی ہوگی، تمہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوگا، لیکن اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر تم نے اپنی کتاب تورات، انجیل، زبور اور جو صحائف ہیں وہ بند کر کے اور اپنی رسالت کی طرف، شریعت کی طرف دعوت کو بند کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اپنی نبوت کی کتاب بند کر کے۔ لیکن ہمیں یہ بات کہاں سمجھ میں آنے والی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، شافعی ہیں، بریلوی ہیں، چشتی ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود ہے اور تا قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کے آگے جب نبیوں کی رسالت نہیں چل سکتی تو پھر کسی کی فقہ کہاں چل سکتی؟ ان سے اقرار لیا کہ اس کے دور نبوت میں تمہاری نبوت نہیں چل سکے گی۔ اس بات کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کیا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا، ایک میثاق۔ وہ عہد کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، تمہیں نبی بناؤں، تمہیں رسول بناؤں، تم اپنے دین کی طرف، رسالت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگ جاؤ، تم پر لوگ ایمان لانے لگ جائے۔ ثم جاءکم رسول، اور پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، ایک خاص رسول اگر تمہاری زندگی میں آئے۔ یہ اقرار لیا تمام نبیوں سے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام اس فانی دنیا سے جنتوں میں چلے گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے لیکن آسمانوں پر ہے، قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا۔ اس وجہ سے تمام رسولوں سے اقرار لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آئے تو پھر کیا تم اپنی نبوت کی طرف دعوت دو گے یا اپنی نبوت کی کتاب بند کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت دو؟ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم محمدی ہیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر الگ الگ ہونا، شافعی الگ، حنبلی الگ،
چشتی الگ، قادری الگ، اس کی کیا ضرورت؟ جب ہم سارے ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، تو سارے مسلمان پھر ایک ہیں، پھر الگ الگ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے آگے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت نہیں چل سکتی، قرآن سے ثابت ہے، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس میرا خاص رسول، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے تمہاری اس کتاب کا جو تمہارے پاس ہو، جو تم پر نازل کی گئی ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ سابقہ انبیاء کی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے آخری کتاب کو پہلی تمام آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ بنا دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے کے بعد جب نبیوں کی نبوت نہیں چل سکتی تو اماموں کی امامت کس طرح چل سکتی؟ ان کے نام پر الگ مذہب بنانا پھر کہاں دین میں ساتھی؟ سوچنے کی بات ہے۔ فرمایا کہ جب وہ تصدیق کرنے والا پیغمبر آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار لیتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پھر تمہاری نبوت نہیں چل سکے گی، اس بات کا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لیتے ہو؟ تم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے؟ کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ میں تمہیں دنیا میں نبی بناؤں گا، رسول بناؤں گا، تم پر کتاب نازل فرماؤں گا، لیکن اگر تمہاری زندگی میں آخری رسول آئے تو پھر تم نے اپنی کتاب بند کر کے اس پر جو کتاب نازل ہوگی اس کی پھر تم نے تعلیم دینی ہوگی۔ کیا تم اس بات کے اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اس بات کے اقرار کرتے۔ تمام انبیاء نے جب اقرار کیا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا پس تم گواہ رہو اس بات پر، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو گواہ بنایا، اور اللہ رب العالمین بھی گواہ بنا کہ میں بھی گواہوں میں سے۔ تو اب اگر کسی کے پاس، کسی کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو حدیث ہے لیکن ہماری فقہ میں نہیں ہے، ہمارے امام صاحب نے اس طرح نہیں کہا ہے، ہماری جو الگ سی کتاب ہے اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے قرآن میں ہے، تو کیا اس کی بات چل سکتی ہے؟ اللہ کے ہاں جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، تمام کی روحوں کو جمع کر کے اور تمام سے عہد لیا۔ اس لیے جو لوگ نبی علیہ السلام کے احادیث کے سامنے پھر اپنی فقہ چلاتے ہیں، انہی کی وجہ سے پھر ایسے لوگ بھی بن جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ذلی نبی بھی آ جاتے ہیں، بروزی نبی بھی آ جاتے ہیں، فلاں فلاں۔ یہ دروازہ تو اللہ رب العالمین نے بند کر دیا اور تمام نبیوں کو گواہ بنایا ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین خود بھی گواہ فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی اس سے منہ موڑ لے، نبی علیہ السلام کی نبوت میں چھو چرا کرے اور اپنے لیے الگ فقہ اور الگ مذاہب بنائے اور اپنے لیے الگ نبی بنائے، تو ایسے لوگ فمن تولا بعد ذالک، اس کے بعد بھی اگر کوئی منہ موڑ لیتا ہے فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ کیا ہے؟ فاسق۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ انہیں جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رحمۃ للعالمین کا منہ بولا بیٹا ہے، وہ تبنا ہے،
اور اس کی متعلقہ بیوی سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا ہے۔ یہ کس طرح؟ یہ منافقین نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ اپنی بہو سے، متعلقہ بہو سے کس طرح نکاح کر دیا۔ زید بن حارثہ بچپن میں آئے تھے، لوگوں نے ان کو اغوا کیا تھا، ان کو زبردستی غلام بنا کر کے پیش کیا گیا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو دور جاہلیت میں اگر اس طرح کسی کو کہہ دیتے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو پھر اس کو حقیقی بیٹے کی طرح بنا لیتے، اس کو پھر میراث میں حصہ بھی دے دیتے، پھر اس کی بیوی حقیقی بہو کی طرح بہو تسلیم کی جاتی تھی۔ لیکن یہ بات تو اللہ کے دین میں نہیں تھی کہ اگر آپ چلتے چلتے کسی کو بیٹا کہہ دے تو وہ آپ کا سگا بیٹا بن جائے گا، اس طرح تو بات نہیں ہے۔ تو فرمائے کہ نبی علیہ السلام کی جو نارینہ اولاد تھی وہ بچپنے میں اللہ کو پیارے ہو گئی تھی، وہ بلوغت سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان محمد ابا احد من الرجال، فرمائے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کے معنی آخری مہر کے ہوتے ہیں، جس کے بعد کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری مہر ہے۔ اب اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے کہ کوئی کہے کہ میں فلاں نبی کو نہیں مانتا، اور نہ اس میں بیشی ہو سکتی ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ہاں فلاں شخص بھی نبی ہے جو نبوت میں نہ ہو، جو نبی نہ ہو، رسول نہ ہو۔ تو آخری مہر ہے، خاتم النبیین ہے۔ فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب سلسلہ نبوت کا آخری مہر، آخری نبی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ میں ابتدائی آیات میں جہاں متقین کی صفات بیان کی گئی ہے کہ متقین کون لوگ ہیں، وہاں سے بھی یہ نکتہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء کا اور ان کی کتابوں کا ذکر کیا، اور نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین کا ذکر کیا، اور قرآن مجید کا ذکر کیا کہ ان کتابوں پر متقین کا ایمان ہوگا، اور بعد میں کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ بعد میں کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من قبلک فرمایا، اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ من بعدک۔ تو اس آیت مبارکہ میں تمام انبیاء ان کی کتابوں کا ذکر فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور بعد میں کسی نبی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور جو سورۃ آل عمران میں تمام نبیوں اور رسولوں سے اقرار لیا تھا، تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو یہ سمجھائے ہیں کہ آخر میں ایک آخری نبی آئے گا اور اس کی یہ صفات ہوگی۔ پھر تورات اور انجیل میں تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات کا بھی ذکر ہے کہ ان پر ایمان لانے والے صحابہ کی کتنی اعلیٰ صفات ہوں گی، ان کا بھی ذکر فرمایا۔ اور ہمارے نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کسی نبی کی بشارت نہیں دی ہے کہ بعد میں، کیونکہ نبوت آپ پر ختم ہے، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ارفع و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر، اور جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس پر ہم سب کو کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان تو ہے ہم سب کو، لیکن کما حق ہو عمل نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ کما حق ہو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے بدعات اور خرافات سے بچائے، ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے، آفات سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے، زلزلوں سے بچائے، سیلابوں سے بچائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔